بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے کہ اگر کوئی حدیث سنتا ہے، سماع کرتا ہے حدیث کا یا حدیث لیتا ہے کوئی بھی انسان، تو اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ کس عمر کا شخص حدیث پاک کو لے سکتا ہے، کسی شیخ سے سن سکتا ہے اور سن کر اپنے آپ محفوظ کر سکتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بیان کرے یا نہ کرے؟ اس کا تعلق ہوگا صرف سماع کے ساتھ کہ کون کس عمر میں اس اہل ہو جاتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو باقاعدہ طور پر سنے اور اپنے پاس محفوظ کر لے۔ اس حوالے سے مختلف نقطہ نظر ہیں جو ہمارے سامنے مطالعہ کے دوران ہمارے سامنے آئے ہیں۔ وہ نقطہ نظر کیا ہے؟ امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ 15 سال کی عمر کا آدمی ہو، کم از کم 15 سال کی عمر، نوجوان ہو، بچہ ہو، 15 سال کی عمر ہو اس کی، تو وہ حدیث پاک کا سماع کر سکتا ہے۔ پھر جس وقت وہ بیان کرے گا، اس کے بیان کرنے کے پیچھے جو اس کی عمر اکاؤنٹ ہوگی وہ عمر 15 سال ہوگی۔ یہ امام یحییٰ بن معین فرماتے ہیں۔ اور امام یزید بن ہارون رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ 13 سال عمر کم از کم اس کی ہونی چاہیے اگر وہ حدیث پاک کو آگے بیان کرنا چاہتا ہے، تو سماع کے وقت اس کی عمر وہ 13 سال ہونی چاہیے۔ یہ امام یزید بن ہارون رحمہ اللہ کا فرمان علی شان ہے۔ اس کے علاوہ اہل کوفہ کے نزدیک 20 سال ہے اور اہل شام کے نزدیک 30 سال عمر ہے۔ یعنی ان کے نزدیک جب بندہ 20 سال کا ہو جائے گا تو پھر حدیث کا سماع کر سکے گا، یعنی حدیث کے سماع کا اہل۔ اسی طرح اہل شام کے نزدیک 30 سال عمر ہوگی تو پھر وہ حدیث کو سن سکے گا۔ برکف یہ مختلف قسم کے نقطہ نظر تھے، مختلف قسم کے موقف تھے جو محدثین کرام نے یا علماء ذی احتشام نے بیان فرمائے ہیں۔ اب اس کے بعد آتا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ صحیح قول کیا ہے اور راجح قول کون سا ہے جو عند الجمہور، جو جمہور محدثین کرام کے نزدیک راجح قول ہے وہ کون سا ہے، ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ہم نے یہ اقوال بیان کیے ہیں، 20 سال اہل کوفہ کے نزدیک، 20 سال ہیں اہل شام کے نزدیک، 30 سال ہیں، اس کے بارے میں یہ اقوال کس نے ذکر کیے؟ مختلف محدثین کرام نے ذکر کیے ہیں، لیکن ان میں امام ابو بکر خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے الکفایہ فی علم الروایہ، اس میں امام ابو بکر خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے کچھ اقوال ذکر کیے ہیں۔ اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کان الرجل اذا اراد ان یطلب الحدیث تعبد قبل ذلك 20 سنہ۔ انہوں نے بات کے بارے میں فرمایا کہ 20 سال جو ہے وہ عمر ہونی چاہیے روایت حدیث کے لیے۔ دوسرا آگے انہوں نے یہ فرمایا کہ موسیٰ بن ہارون کہتے ہیں، موسیٰ بن ہارون یقول اہل البصرۃ یکتبون ل10 سنین وَأَهْلُ الْكُوفَةِ ل20 وَأَهْلُ الشَّامِ ل3۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو اہل بصرہ ہیں وہ 10 سال کی عمر کے شخص سے حدیث کو لیا کرتے تھے، اور جو اہل کوفہ ہیں وہ 20 سال کی شرط لگایا کرتے تھے، اور جو اہل شام ہے وہ 30 سال کی شرط لگایا کرتے تھے۔ یہ صفحہ نمبر 54 ہے الکفایہ فی علم الروایہ میں امام ابو بکر خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ ان کے نزدیک کتنی کتنی عمر ہے جس کا لحاظ رکھا جائے گا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو محدثین کرام نے اس حوالے سے دیگر جو اقوال اور ذکر کیے ہیں یا اپنے موقف ذکر کیے ہیں وہ کیا ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک اعتراض بھی کیا جاتا ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ عمر ہونی چاہیے، ان کا اس حوالے سے ایک اعتراض بھی ہے جس کو امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے تدریب الراوی کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اس کو تدریب الراوی کے اندر اس کا صفحہ نمبر 306 ہے جس میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل سے سوال ہوا تھا، آپ سے پوچھا گیا تھا، ایک شخص کے بارے میں آپ سے ذکر کیا گیا کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ 15 سال کی عمر سے کم کسی سے روایت لینا جائز نہیں ہے، اس کا لا یجوز سماعہ حتی یکون لہ 15 سنہ،
اس وقت تک اس کا سماع جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کی عمر 15 سال نہ ہو جائے۔ اس کی دلیل پھر انہوں نے ذکر کی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے سامنے، انہوں نے کہا لِأَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رد البراء وابن عمر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم بدر کو، غزوہ بدر کے موقع پر حضرت براء بن عازب اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیج دیا تھا، کیونکہ ان کی عمر اتنی بنتی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو اس کے لیے اہل نہیں سمجھا تھا۔ تو یہ دلیل دی تو انہوں نے کیا کیا، فَأَنْكَرَ قَوْلُ هَذَا، فَأَنْكَرَ قَوْلَهُ هَذَا، تو ان کے اس قول کا انہوں نے انکار کر دیا، یعنی رد کر دیا کہ یہ قول حدیث پاک کے لینے میں اس قول کو بطور دلیل بنانا یہ درست نہیں ہے۔ وَقَالَ بِئْسَ الْقَوْلُ، فرماتے ہیں کہ یہ قول اچھا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ بتایا، پھر اس کے آگے دلائل کہیں ذکر کیے ہیں کہ کس عمر کی شخصیت جو ہے وہ حدیث سنے گی اور پھر وہ آگے پہنچا سکے گی۔ تو اس کا بھی محدثین کرام نے ایسے تمام اقوال کا انکار کیا ہے اور رد کر دیا ہے کہ جنہوں نے عمر کو طے کیا ہے کہ کسی کی 15 سال عمر ہوگی تو وہ حدیث کا سماع کر سکے گا، یا 20-30 ہوگی تو حدیث کا سماع کر سکے گا۔ تو یہاں تک ابھی تک ہم نے یہ سمجھا ہے کہ مختلف اقوال موجود ہیں محدثین کرام کے ہاں کہ کتنی عمر ہو تو پھر بندہ حدیث کا سماع کر سکتا ہے، حدیث سن سکتا ہے، آگے بیان کرنے کی خاطر اس کی جو عمر ہے وہ کتنی ہے۔ تو یہ اقوال ہمارے سامنے آئے تھے۔ اب ہم یہ سمجھیں گے کہ باقاعدہ طور پر کتنی عمر ہونی چاہیے۔ یہاں پر ایک بات میں عرض کروں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ طور پر سماع حدیث کے حوالے سے کہ چھوٹی عمر کا شخص جو ہے وہ حدیث کا سماع کر سکتا ہے تو اس کے لیے کتنی عمر، امام بخاری رحمہ اللہ نے عمر بیان نہیں کی، بس انہوں نے 2 روایات ذکر کر دی ہیں باقاعدہ طور پر۔ ایک حضرت محمود بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، ان کی ایک روایت بیان کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈول سے پانی لیا اور کلی فرمائی، اور کلی کا جو پانی تھا وہ میرے چہرے کی طرف آپ نے میرے چہرے پر ڈال دیا کلی کا پانی۔ تو اس کا مطلب ہے وہ پھر فرماتے ہیں کہ حضرت محمود بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت میری عمر 5 سال تھی، وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ، میں اس وقت 5 سال کا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 5 سال کی عمر میں ان کو یہ واقعہ یاد تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، تو اس کو بیان کیا، اور محدثین کرام نے اس واقعہ کو باقاعدہ طور پر اپنی کتابوں میں ذکر کیا، جس کا مطلب ہے کہ انہوں نے 5 سال کے، وہ صحابی رسول جو 5 سال کے بچے تھے، ان کی ان روایت کو لیا اور کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی جو واقعہ آتا ہے وہ بھی انہوں نے ذکر کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ چھوٹی عمر کا جو واقعہ تھا وہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے۔ اچھا، اب یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باقاعدہ طور پر باب باندھا، لیکن اس کے اندر بھی عمر کا تعین نہیں کیا۔ ہاں، روایت کے اندر عمر کا ذکر ہے، لیکن انہوں نے بذات خود باب کے اندر جو ترجمہ الباب تھا اس کے اندر اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی، جو راجح موقف ہے، جو دلائل میں زیادہ بھاری موقف ہے اور واضح موقف ہے، وہ کون سا ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو بھی محدثین کرام یا جمہور جس طرف گئے ہیں، انہوں نے عمر کا تعین نہیں کیا، جمہور محدثین کرام نے۔ باقی بات محدثین کرام نے جو عمر کا تعین کیا وہ ہم نے بیان کیا ہے، لیکن جو جمہور محدثین کرام جس طرف گئے ہیں اور جو مضبوط دلائل اور جو ہمارا بھی موقف ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو حدیث کا سماع ہے اس کے لیے مدت نہیں ہے کہ عمر کتنی ہونی چاہیے، 5 سال ہونی چاہیے، 4 سال ہونی چاہیے، 10 سال ہونی چاہیے، 15 ہونی چاہیے، 20 ہونی چاہیے، 30 ہونی چاہیے، یہ مدت کا تعین نہیں ہے۔ دیکھا کیا جائے گا؟ دیکھا یہ جائے گا کہ وہ شخص، وہ جو بچہ ہے جس کی چھوٹی عمر ہے، وہ جو حدیث سن رہا ہے اس کو سمجھ رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا، یا اس میں اتنا فہم ہے کہ وہ کسی چیز کے فرق کو سمجھ سکتا ہے کہ نہیں سمجھ سکتا۔
اور پھر اس کے بعد وہ اس کو اپنے ہاں محفوظ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ سمجھدار ہے کہ نہیں ہے. اس کے لیے عمر کا تعین، مثال کے طور پر 5 سال کا بچہ ہے، وہ اس چیز کو سمجھ رہا ہے کہ کیا اس کو بیان کیا جا رہا ہے اور اس کو محفوظ کر، اور ایک 40 سال کا بندہ ہے وہ اس کو سمجھ نہیں رہا اور وہ اس کو محفوظ نہیں کر سکتا. تو اب کس کی حدیث لی جائے گی؟ تو عمر کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اس کی اس صلاحیت کو دیکھا جائے گا، عمر کا اعتبار نہیں ہوگا. اب اس کے اوپر دلائل کون کون سے ہیں؟ ایک تو آپ ذہن میں رکھیں، جو میں نے ابھی روایت پڑھی ہے حضرت محمود بن ربیع کی، جو امام بخاری کے حوالے سے ذکر کی ہے کہ 5 سال کی عمر میں انہوں نے وہ واقعہ دیکھا ہے اور اس کو بیان کیا ہے اور محدثین کرام نے اس کو لیا ہے. پھر اس کے بعد کتنے ہی کم سن صحابہ کرام ہیں جو ابھی بلوغت تک نہیں پہنچے تھے، جن کی چھوٹی عمر تھی، جن کی عمر 20 سال سے بھی کم تھی، 30 سے بھی کم تھی، 15 سے بھی کم تھی. تو ایسے صحابہ کرام جن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کا سماع کیا ہے، ان کی احادیث محدثین کرام نے لی ہیں. وہ کون کون سے صحابہ کرام ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ کون کون سے صحابہ کرام ہیں جن کی چھوٹی عمر کی احادیث کو محدثین کرام نے اپنی کتب کے اندر لیا ہے. ان صحابہ کرام میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی عمر کتنی تھی؟ 8-9 سال عمر تھی دونوں کی. اس کے مطابق تھی جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا ہے. تو یہ کم سینے کی عمر تھی جس میں انہوں نے حدیث کو سنا اور بعد میں پھر اس کو بیان بھی کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس عمر کا سماع جائز ہے. حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی عنہما کا سماع جائز نہیں ہے. محدثین کرام ان کی روایات کو ذکر نہیں کر سکتے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کریں گے. تو اس لیے جس طرح وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھجور والی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کخ کخ کے الفاظ جو ہے نا وہ ان کے لیے بولے تھے کہ اس کو رکھ دیجئے، اس کو رکھ دیجئے، اس کو نہ کھائیے. تو اس کا مطلب ہے کہ دیگر بھی روایات جو ان سے ہیں وہ ان کی کم سنی میں ہیں جو محدثین کرام نے بیان کیے ہیں. ان کے علاوہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 9 سال عمر ہوگی ان کی اس وقت جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہوا تھا. تو وہ بھی کم سنی کے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات ہیں. اس کے علاوہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طفیل کنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات، اور ان کے علاوہ کئی اور صحابہ کرام ہیں کہ جن کی کم سنی کی روایات کو محدثین کرام نے اپنی کتب کے اندر بیان کی. تو یہ بات ہو رہی ہے سماع کی کہ جو انہوں نے سماع کیا تھا اس کم سنی کی عمر، اس کم سنی میں جو صحابہ کرام نے سماع کیا تھا اس کی بات ہو رہی ہے. ہاں بیان انہوں نے بعد میں کیا ہوگا، لیکن بات ہم کر رہے ہیں کہ سماع میں کتنی عمر ہونی چاہیے. تو یہ نہیں ہے 20 سال ہو 30 سال ہو، یہ اس کو ہم اس کی حد بندی نہیں کر سکتے، ورنہ پھر یہ ساری جو ہسٹوریکلی جو روایات ہمارے سامنے آتی ہیں اس کے اندر پھر اعتراض لازم آئے گا. اور ان کے علاوہ اگر آپ دیکھیں امام ابو بکر خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے باقاعدہ طور پر ان کی عمریں بھی ذکر کی ہیں، ان کے نام بھی ذکر کیے ہیں اور ان کی باقاعدہ طور پر عمریں ذکر کی ہیں. اور اس پر آگے کئی روایات امام ابو بکر خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں، جس طرح کے مسلمہ بن مخلد ان کے بارے میں کہ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ان نے روایت کیا تھا تو اس وقت ان کی عمر 10 سال تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا. تو ان نے ان کی عمر بھی جو ہے وہ بتا دی ہے. اسی طرح عمر بن ابی سلمہ جو ہیں ان کے بارے میں جو انہوں نے فرمایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جو فرمایا تھا، ان سے فرمایا تھا کہ ادنو یا غلام وسم اللہ، اے غلام قریب ہوئیے، یعنی جس وقت کھانا کھانے لگے تو فرمایا اے بچے قریب ہو جائیے اور بسم اللہ شریف پڑھیے اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھائیے. یہ روایت ان سے ہے. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بچہ کہہ رہے ہیں، یا غلام، اے بچے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب فرمایا تھا تو وہ بچے تھے اور انہوں نے اسی بات کو ہی آگے بیان کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ جو سماع کیا تھا وہ اپنے بچپن کی عمر میں کیا تھا. پھر اس کے علاوہ معاویہ بن قرن الزمانی، ان کے بارے میں کہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں
کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنت غلاما صغیرا فمسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راسی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر اپنا دست اقدس پھیرا اور میرے لیے دعا فرمائی۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو امام ابوبکر خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اس روایت کو اسی ضمن کے اندر ذکر کیا، اور اسی طرح ہی عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب کی بھی روایت ہے کہ کنت غلاما العب فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سفر، کہ میں غلام تھا، میں بچہ تھا، میں کھیل رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تشریف لائے، تو اس واقعہ کو بھی انہوں نے بطور دلیل ذکر کیا۔ اس طرح یوسف بن عبداللہ بن سلام سے متعلق بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا اور ان کے سر پر اپنا دست اقدس پھیرا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے وہ روایات ذکر کی ہیں امام بکر خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے، کہ چھوٹے بچوں نے جو واقعات اس وقت خود اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے تو بعد میں انہوں نے بیان کر دیے تھے۔ تو انہوں نے پھر اس کے بعد آگے باقاعدہ طور پر انہوں نے اور بھی کئی ایسے واقعات ذکر کیے ہیں امام بکر خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے، کہ جنہوں نے 9 سال کی عمر میں صحابہ اکرام جس طرح نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ ان کی 9 سال کی عمر تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، تو اس وقت پھر انہوں نے وہ واقعات بیان کیے کہ ان صحابہ اکرام کی روایات ملتی ہیں اس وقت کی جو بچپن کی عمر میں انہوں نے یہ روایات سنی تھی۔ تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ ایسے دلائل اور ایسی روایات موجود ہیں جو بچپن کی عمر میں جن کا سماع ہوا تھا اور پھر بعد میں ان کو بیان کیا گیا تھا۔ تو اس سے ہمیں واضح طور پر معلوم ہوا۔ اب یہ کچھ دلائل تھے جو ذکر کیے گئے، تو جو ہمارے محدثین کرام ہیں ان کا اپنا موقف کیا ہے اس حوالے سے، وہ ہم ذکر کرتے ہیں۔ پہلے تو امام بکر خطیب بغدادی رحمہ اللہ کا موقف جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا فرمایا۔ امام بکر خطیب بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقال قوم الحد فی السماع 15 سنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک قوم نے یعنی کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جو سماع کی حد ہے وہ 15 سال ہے، وقال غیرہم 3 اور باقیوں نے کہا کہ وہ 13 سال ہے، وقال جمہور العلماء اور جمہور علماء نے کیا فرمایا، فرماتے ہیں کہ جمہور علماء نے فرمایا یصح السماع لمن سنہ دون ذالک وہذا هو عندنا الصواب، وہ فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ عمر کی کوئی قید نہیں لگائی جائے گی اور یہی ہمارے نزدیک زیادہ درست ہے۔ اس کے بارے میں باقاعدہ طور پر انہوں نے فرمایا وَهَذَا هُوَ عِنْدَنَا الصَّوَابُ، اور یہی ہمارے نزدیک زیادہ درست ہے، یعنی عمر کی قید نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ امام بکر خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے جو تفصیل بیان کی ہے کہ جو حدیث لے گا اس کی صفات کیا ہونی چاہیے، اس کے اندر فرمایا اَن یکون وقت تحمل الحدیث وسماع ممیزاً ضابطاً، کہ وہ کیا ہو، وہ جو بھی حدیث کو بیان کرنے والا ہو وہ سمجھدار ہو اور حدیث کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والا ہو۔ یہ امام بکر خطیب بغدادی رحمہ اللہ کا موقف تھا۔ ان کے علاوہ امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے آپ نے کیا فرمایا، جہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے وہ بچے کی روایت کے بارے میں بیان کیا ہے تو فتح الباری کے اندر امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے کیا فرمایا مقصود البابی الاستدلال علی ان البلوغ لیس شرطا فی التحمل، وہ فرماتے ہیں کہ اس باب کا مقصود یہ بتانا ہے کہ حدیث کو لینے کے لیے، تحمل کے لیے یا سماع کے لیے بلوغت شرط نہیں ہے کہ بچہ بالغ ہو تو پھر ہی لیں گے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ چھوٹی عمر کے بچے سے بھی حدیث لے سکتے ہیں۔ یہ امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں دیگر جو محدثین کرام کے اقوال ہیں، باقاعدہ طور پر امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے تدریب الراوی کے اندر ان اقوال کو ذکر کیا ہے۔ وہ کیا اقوال ہیں؟ انہوں نے یہ فرمایا ہے حضرت موسیٰ بن ہارون کے متعلق، امام موسیٰ بن ہارون رحمہ اللہ کے متعلق فرماتے ہیں فَإِنَّهُ سُئِلَ مَتَى يَسْمَعُ الصَّبِيُّ الْحَدِيثَ، آپ سے پوچھا گیا کہ بچہ کب حدیث کا سماع کر سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا اِذَا فَرَّقَ بَيْنَ الْبَقَرَةِ وَالْحِمَارِ، جب وہ گائے اور گدھے کے درمیان فرق کر لے کہ یہ گائے ہے اور یہ گدھا ہے، یعنی دو جانوروں کے درمیان اس کو فرق معلوم ہو جائے تو وہ سماع کیا حل ہے، یہ موسیٰ بن ہارون نے کہا۔ اور امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا تھا فَإِنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، امام احمد بن حنبل سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا اِذَا عَقَلَ وَضَبَطَ،
جب وہ سمجھدار ہو جائے اور اس چیز کو یعنی جو بیان ہو رہی ہے اس کو محفوظ بھی کر سکتا ہو، جب وہ محفوظ بھی کر سکتا ہو تو اس کا مطلب ہے وہ اہل ہے۔ یہ صفحہ نمبر 306 پہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے تدریب الراوی کے اندر دونوں قول موسیٰ بن ہارون کے اور امام احمد بن حنبل کے ذکر کیے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے یہ بھی بیان کیا ہے کہ کسی نے امام احمد بن حنبل سے سوال کیا تھا تو آپ نے اس کے خلاف جو سوال کیا تھا آپ نے اس کا رد کر دیا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کا بھی جو موقف ہے وہ یہی ہے۔ تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ محدثین کرام کے نزدیک جو ہے وہ عمر کی کوئی قید نہیں ہے سماع کے لیے۔ اس کے علاوہ امام ابن صلاح یہ فرماتے ہیں کہ جب کسی بچے کے سامنے کوئی بات بیان کی جا رہی ہو، کوئی خطاب ہو رہا ہو، تو وہ اس خطاب کو سمجھ جائے تو وہ بھی حدیث کے سماع کے اہل ہوگا، وہ بھی آگے حدیث کو پھر بعد میں بیان کر سکے گا، اس کے لیے بھی عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ یہاں پر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کا ایک قول میں ذکر کرنا چاہوں گا، وہ جو انہوں نے تراجم ابواب کی شرح میں بیان کیے ہیں، وہ میں ایک قول آپ کا ذکر کرنا چاہوں۔ آپ نے فرمایا لا اختلاف فی ان ادا الحدیث و تبلیغہ لا یغنی الا من العاقل البالغ۔ فرمایا کہ جو حدیث کو بیان کرنا ہے، ادائے حدیث ہے، آگے پہنچانا ہے، وہ تو اس کے لیے تو بلوغت اور عقل شرط، یعنی جو بلوغت بالغ ہونا چاہیے اس کو اور عاقل ہونا چاہیے، یہ تو بات ٹھیک ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَأَمَّا تَحَمُّلُهُ فَيَجُوزُ مِنَ السَّبِيِّ بَعْدَ أَن يُنَاهِزَ الْاحْتِلَامَ وَإِذَا عَقَلَ فَمَيَّزَ بَيْنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابھی بالغ نہ ہوا ہو، جو بچہ ہے جو سماع کرنے والا ابھی بالغ نہ ہوا ہو اور وہ فرق کر سکے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، فَمَيَّزَ بَيْنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، وہ جب خیر اور شر کے درمیان فرق کر سکے گا اس وقت وہ سماع کے اہل ہو جائے گا۔ تو اب اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ جو سماع ہے حدیث کا اس کے لیے عمر کی شرط لگانا درست نہیں ہے کہ وہ 15 سال کا ہو، 20 سال کا ہو، 30 سال کا ہو۔ سماع اور تحمل حدیث کے لیے اس کی سمجھداری اور اس کو محفوظ کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ہو، عمر اس کی کوئی بھی ہو، وہ اس کے اندر سماع کر سکتا ہے۔ یہی جمہور محدثین کرام کا موقف ہے، یہی ہمارا موقف ہے، یہی ان کا موقف ہے، یہ اس پر دلائل تھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں حدیث پاک کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا خاص فیض ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔